الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين احب اللہ من احب حسینا. صلوات پڑھے محمد علیہ. آدھا گھنٹہ آپ کے درمیان ہوں لہٰذا جاگ کے سنیے گا. آپ بھی میرے بھائی ہیں. ذرا سا قریب آ جائیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں اپنا عبد بنا کے پیدا کیا ہے. عبد کی منزلت اور عبد کا مرتبہ یہ کم نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کر سکیں. اس لائق سمجھا ورنہ اللہ نہ جانے ہمیں کس مذہب میں پیدا کرتا, نہ جانے کس مسلک میں پیدا کرتا, نہ جانے کس قوم میں پیدا کرتا, نہ جانے کس مسلک اور کس دین میں پیدا کرتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا ہے اور ہمیں تاج اشرفیت سے نوازا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جہاں پر اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے وہیں پر اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنا کے پیدا کیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. لہذا خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہمیں عمر نوح بھی میسر ہو اور ایک سجدے میں زندگی گزار دے کہ اس کا شکر ادا ہو جائے تو شمع حیات تو گل ہو جائے گی لیکن حق کے شکر ادا نہ ہوگا. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی نوازشیں ہیں, یہ اس کی برکتیں ہیں, یہ اس کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں زمین پر رہ کر فرش عزا کی صورت میں آسمانوں پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. میں نے آسمان اس لیے کہا کہ ایک طرف عرش ہے ایک طرف فرش ہے. نبی وہاں بھی گئے تھے, نبی یہاں بھی آتے ہیں, لیکن جب نبی وہاں گئے تو آواز آئی یا رسول اللہ یوں ہی چلے آئیے. فرش عزا کی عظمت یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام آتے ہیں تو سربرہنہ ہوتے ہیں, بابرہنہ ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. لہذا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت دی. خدا ان گھروں کو سلامت رکھے جو اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرتے ہیں. خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے جو غازی عباس کے مسائل سن کے گریہ کرتے ہیں. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے
जो असगर बेशीर का मातम करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक हाथ में दामन अहले बैत दिया है तो दूसरे हाथ में अपनी अब्दियत का दामन दिया है, यानी हमें इबादत के लायक समझा है। मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ कि आप सोचें कि अल्लाह ने हमें ये खास मकाम, हमें अज़ादार, इबादत करने वाला, हुसैन पर मातम करने वाला, हुसैन पर गिरिया करने वाला, कितने शर्फ की बात है। हर किसी का मुकद्दर नहीं है हुसैन पर रोना, बल्कि वही रोता है जिसे अल्लाह मुंतखब करता है, जिसे अल्लाह पैदा करता है ताकि हुसैन पर गिरिया करे। अल्लाह ने जब खल्क के मेयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए, और सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। अल्लाह ने जब खल्क के मेयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए, सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, अरे अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। ना आग ना पानी नहीं मिट्टी ना हवा से इस बात का इनकार नहीं है कि हम इन चीजों से खल्क नहीं हुए हैं, लेकिन क्या वजह है, हम कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा है। अल्लाह ने जब खल्क के मेयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए, सरदारों में कुछ साहिब अनवार बनाए, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। ना आग ना पानी नहीं मिट्टी ना हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा। शब-ए अरबईन है, दिलों के दरवाजों को खोले, ज़हनों को खोले। मेरे भाई बैठे हुए हैं, क्या हम अरबईन यूं ही मनाते हैं? नहीं, इसमें सबक है। ये हम जो अरबईन मनाते हैं, जुलूस बनाते हैं, अलम उठाते हैं, ताजिया उठाते हैं, तो ये क्या फकत उठाने तक महदूद है? क्या नहीं, उठाने तक महदूद नहीं है। ये रोना फकत रोना है? क्या नहीं, ये फकत रोना नहीं है। दो रोना है, एक हम और आप रोते हैं, एक ज़ैनब कुबरा ने रोया था। उनके रोने का, उनका रोना फकत रोना नहीं था, बल्कि रोने के पीछे मकसद पाया जाता था। लिहाजा हमारा भी रोना फकत रोना ना हो। हुसैन ने जो हमें किताब दी है, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब
چونکہ وقت نماز بھی قریب ہے لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں. علامہ نے لکھا ہے اس کے آگے کہ جتنے راوی تھے اتنی روایتیں لکھی گئی، جتنے قلمکار تھے اتنے مقالے لکھ دیے گئے. بھائی جتنے تاریخ دان تھے اپنے اپنے اعتبار سے تاریخیں لکھی. کسی نے کہا یہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، کسی نے کہا یہ دو سلطنت چاہنے والوں کی جنگ ہے، کسی نے کہا کہ یہ ملک چاہنے والوں کی جنگ ہے، یہ بادشاہوں کی جنگ ہے. یہ چاہتے تھے کہ دنیا پر حکومت کرے لیکن دنیا والوں نے کربلا کو سمجھا نہیں. جس نے سمجھا نہیں وہ یہی کہتا رہ گیا کہ یہ حکومت چاہنے والوں کی جنگ ہے، جبکہ یہ غلط ہے. بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ دو نظریوں کی جنگ تھی. ایک نظریہ یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے، ایک نظریہ یہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ ختم کر دیا جائے، ایک نظریہ یہ چاہتا تھا محمد رسول اللہ باقی رہے، ایک نظریہ یہ چاہتا تھا محمد رسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، ایک نظریہ یہ چاہتا تھا اذانیں باقی رہے، نماز باقی رہے، روزے باقی رہے، خمس باقی رہے، زکات باقی رہے. ایک نظریہ یہ چاہتا تھا نمازیں ختم ہو جائے، روزے ختم ہو جائے، شریعت مٹا دی جائے، اذانیں ختم کر دی جائے. سوال آپ سے ہے اگر آج بھی مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہے تو سمجھ لینا ابو طالب کا بیٹا جیت گیا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہار گیا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، یہ دو حکومت چاہنے والوں کی جنگ ہے، تو ان سے سیدھے کہہ دینا صحیح کہتے ہو. حسین نے حکومت چاہی اور انہیں مل گئی. اب اس کی حکومت سرحدوں میں قید نہیں ہے، ارے یہ دلوں کا حاکم ہے، یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہ دلوں کا حاکم ہے، دلوں پر حکومت کرتا ہے. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کیا حسین نے جو چاہا وہ حسین کو ملا یا نہیں ملا؟ حسین نے چاہا کہ فطرس کو بالوں پر ملے، فطرس کو بالوں پر مل گئے. حسین نے چاہا کہ ہرنی کا بچہ مل جائے، ہرنی کا بچہ مل گیا. حسین نے چاہا کہ پشت پیغمبر پہ آئے تو پشت پیغمبر پہ آ کے بیٹھ گئے. حسین نے چاہا، نہ جانے حسین نے کیا کیا چاہا. تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی حسین نے چاہا وہ حسین کو عطا کیا گیا. اسی حسین کے بارے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بے انتہا محبت کرتے تھے. علامہ نے آگے لکھا ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھیں اور یاد کریں کہ 6 سال کی مدت امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے ساتھ گزاری. لیکن محبت کا اندازہ جانتے ہیں؟ اگر کبھی آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ کہہ کر آغوش میں اٹھایا میرے لال حسین نہ رویا کرو، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر کبھی دیکھا ہے کہ خاک قدم حسین حبیب ابن مظاہر اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہیں تو آغوش میں اٹھا لیا کہ میرے حسین کا قدردان ہے. اگر کبھی دیکھا کہ حسین مسجد میں گر گئے، دنیا کی آنکھیں گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے آغوش میں اٹھایا. یعنی اتنی محبت فرماتے تھے کہ حسین کو اگر ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو رسول کو تکلیف ہو جاتی. آپ تاریخ اٹھائیں، کبھی اپنا پھول کہا، کبھی گلے کا بوسہ دیے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیا، کبھی نہ جانے کس کس اعتبار سے حسین سے محبت کی. صاحب الدمعۃ الثاقبہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حسن و حسین کو اپنی آغوش میں لے کے کھیل رہے تھے، لے کے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بچے کھیل رہے تھے. اتنے میں امیر کائنات کو دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں. دروازے پر پہنچے، امیر کائنات نے بڑا عجیب سوال کیا، یا نبی اللہ آپ جب دیکھیں حسنین سے محبت فرماتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ بتائیے
کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام کے بولنے سے پہلے آقا حسین نے بول دیا، بابا اگر اجازت دے تو میں بتاؤں کہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی امیر کائنات نے سنا، ایک مرتبہ ناز کرنے لگے، میں وہ ہوں کہ جو ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا، میں وہ ہوں کہ جو کئی جنگیں لڑا، میں وہ ہوں کہ جو ہر جنگ میں فتح حاصل کی، میں وہ ہوں کہ جو ہمیشہ رسول کی نصرت کرتا رہا، میں وہ ہوں کہ جو الوہیت کے پرچم کو بلند کرنے والا ہوں، میں وہ ہوں۔ آپ پڑھیں گے اتنے فضائل بتائے کہ فضیلتوں کے انبار لگ گئے۔ ایک مرتبہ جب یہ فضائل بیان کیے جا رہے تھے تو سب جھوم رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ جب امیر کائنات چپ ہو گئے تو ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں، بابا یہ سارے فضائل ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ ہر مقام پر، ہر مصیبت کی گھڑی میں آپ دین اور رسول کے اور اللہ کے ساتھ رہے ہیں، لیکن بابا جو فضیلت میں بتاؤں گا وہ میری نسبی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے اور حسبی اعتبار سے بھی بلند ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسکرانے لگے، میرے لال کہو۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، میرے بابا یہ بتائیے کیا آپ کا نانا نبیوں کا سردار ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میرا نانا نبیوں کا سردار۔ کیا آپ کی ماں تمام عورتوں کی سردار ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میری ماں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ کیا آپ کا بابا تمام ائمہ کا سردار ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میرا بابا تمام ائمہ کا سردار ہے۔ بابا یہی نہیں بلکہ ہم خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سلام بڑے محمد علی محمد۔ لہذا اب جو بتایا تو کہا بیٹا تم حق اور درست کہتے ہو، تمہاری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ پیغمبر اسلام یوں ہی تھوڑی کہتے تھے، ھذا حسین فارفوہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین منی وانا من الحسین، یہ میرے حسنین پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لخت جگر ہیں۔ نہ جانے کن کن القاب، نہ جانے کن کن القاب سے ان حسنین کو نوازتے رہے۔ جب انہیں تکلیف دی جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ اس کے آگے کا فطرت ہے کہ جو بھی آقا حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ روایت کا مفہوم ہے۔ اور جو حسین کو اذیت پہنچاتا ہے گویا وہ اللہ کی ناراضگی خرید رہا ہے، رسول کی ناراضگی خرید رہا ہے، رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ اس لیے کہ بارہا پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ جو ان سے جنگ کرے گا وہ حسین سے جنگ نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ حسین سے دشمنی نہیں رکھ رہا ہے، وہ اصل میں اللہ اور رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ تو لہٰذا جس نے کربلا کے میدان میں آقا حسین کو پریشان کیا ہے، پانی نہیں دیا، اولاد کو قتل کر دیا، 3 دن کا بھوکو پیاسا رکھا، تو کیا یہ حسین کو اذیت پہنچا رہا ہے؟ نہیں، اصل میں وہ اللہ اور رسول کی ناراضگی خرید رہا ہے۔ خدا آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے جو غم حسین میں بہتی ہیں۔ میں زیادہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، بس مسائل کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ روئیے اس لیے کہ رونے رلانے کے دن ہیں، 40 ہیں، ہزاروں زائرین آقا حسین کے پرسے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور آقا حسین کو پرسہ دے رہے ہیں۔ شرمائیے گا نہیں، اس لیے کہ آقا حسین پر رونے میں شرم نہ کیجیے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد گردن جھکا لیتے ہیں لیکن آنسو نہیں گرتا، تو دعا کیا کرے پروردگار آخر ہم نے کون سا عمل ایسا کیا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ ہم آقا پر دل کھول کر رو سکیں۔ اللہ اکبر۔ شب 40 ہے، صبح 40، کل انشاءاللہ ہم پیادہ روی میں بھی شامل ہوں گے، تو احساس کریے گا ہم چند کلومیٹر چلتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دھوپ میں چند منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا سر دل و دماغ جلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، 4 سال کی سکینہ کیسے برداشت کر رہی ہوگی؟
خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، ہاں عزاداروں گریا کر لو، خدا سلامت رکھے ان رونے والوں کو جو آقا حسین کی مظلومی پر روتے ہیں، جو آقا حسین پر گریا کرتے ہیں۔ عزاداروں دیکھو دو شبیہیں برآمد ہونی ہے، ایک اس کی شبیہ ہے، ایک اس کا علم ہے جسے غازی ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا مسائل پڑھا جائے اور وہ درمیان میں حاضر نہ ہو، اس لیے کہ جب آقا کے مسائل پڑھے جائیں تو دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے رویا کریے۔ بتاؤں ایک ذاکر تھا جو مسائل پڑھ رہا تھا، مسائل میں اس نے یہ پڑھا، اب چونکہ نہ جانے وہ کون سا دور تھا، اس نے مسائل میں یہ پڑھا کہ جناب عباس کے سر پہ گرز لگا۔ اسی مجلس میں ایک ذاکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ذاکر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ذاکر منبر سے نیچے اترا، اترنے کے بعد اس نے ذاکر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ باتیں نہ پڑھا کرو جو عقل سے بعید ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ کیا پڑھ دیا کہ جناب عباس کے سر پہ گرز لگا؟ اللہ اکبر! جناب عباس کے سر پہ گرز لگا، صحیح تو پڑھا ہے، اس کے دل پر چوٹ لگی، رات میں روتا ہوا سو گیا۔ مولا کیا آپ کے اسی کے مسائل پڑھے تھے کہ بھرے مجمع میں ہمیں ذلیل کیا جائے، بھرے مجمع میں ہمیں رسوا کیا جائے، بھرے مجمع میں ہمیں ذلیل کیا جائے؟ روتا ہوا سو گیا۔ اسی رات علامہ کو بھی گہری نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب عباس آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت کو دیکھا چونک کر کھڑے ہو گئے، آقا آپ آ گئے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں کہ میرے ذاکر کو ٹوکتا ہے، میرے ذاکر کو روکتا ہے۔ ارے تجھے کیا معلوم کہ کربلا میں مجھ میں کیا کیا گزر گئی؟ تو میرے ذاکر کو روکتا ہے۔ مولا میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ آپ کا قد اتنا بلند تھا کہ جب آپ
انا للہ و انا الیہ بذنب قضائہ